ڈاکٹر صاحب پاکستان میڈیکل کمیشن ایکٹ جو 2020 کا ہے اس کے حوالے سے اس کی کمپوزیشن اور ہاؤ ڈز اٹ فنکشن تھوڑا سا کچھ بتائیں گے؟ بیکاز پہلے بھی لا ایک موجود تھا اور اس کے بعد اب یہ دوبارہ سے پنجاب کا لا موجود تھا، اس کے بعد اب اس 2020 میں اس لا کا آنا اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی، اور اس کی کمپوزیشن کیا اس کا بینیفٹ نظر آتا ہے عوام کے لیے، لوگوں کے لیے؟ دیکھیں وہ تو پی ایم ڈی سی کا تھا جو کہ ایک آرڈیننس کی صورت میں 1960 میں وجود میں آئی تھی، اینڈ دیٹ دین اٹ بیکیم اے لا لیٹر آن. تو وہ تو اس وقت سے پھر اس کی امینڈمنٹس آتی رہیں، لیکن یہ تو اس کو ریپیل کر دیا گیا پی ایم ڈی سی کو، اور ایک نیا ایکٹ آ گیا پی ایم سی کا. لیکن اس میں جہاں تک ڈسپلنری پروسیڈنگس ہیں وہ آلموسٹ ویری ویری سملر ٹو واٹ وی ہیو بین ڈوئنگ ان پی ایم ڈی سی. تو اس میں ایک ڈفرنس ضرور آیا ہے کہ پی ایم ڈی سی میں جب ہم ڈسپلنری پروسیڈنگس کرتے تھے بیفور دی پی ایم سی تو دیر واز نو میڈیکل ٹریبیونل، پاکستان میڈیکل ٹریبیونل. اب آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میڈیکل ٹریبیونل از دی اپیلیٹ اتھارٹی آف دی ڈسپلنری کمیٹی آف پی ایم سی. And that is headed by an ex-judge of Peshawar High Court right now, and it's an independent agency, independent of PMC. Right now, I think it is housed in Law and Justice Commission right now, but ultimately it will be an independent body. اور اس کی اپیل آپ کی لائے کرے گی سپریم کورٹ میں، not in High Court as the tribunal باقی ٹریبیونلز کی بھی ہے. تو اس میں یہ فرق آیا ہے، ورنہ ادروائز اس کی کمپوزیشن جیسے ڈاکٹرز، لائرز یہی ہے جو ابھی بھی ہے، اسی کو ہی ہم پریکٹس کرتے تھے. تو ہمارے زمانے میں سرجن جنرل بائی ٹریڈیشن سرجن جنرل آف پاکستان ان کو چیئر کرتے تھے، اور پہلے میں کرتا رہا چیئر، اور پھر اعتزاز احسن صاحب کرتے رہے مختلف ٹائموں پہ. اعتزاز احسن صاحب واز چیئرنگ اٹ ایز اے نامنی آف دی چیف جسٹس آف پاکستان، بیکاز چیف جسٹس آف پاکستان کی ایک ریپرزنٹیشن ہے. تو اس وقت کے چیف جسٹس صاحب نے ان کو، جسٹس افتخار چودھری صاحب نے ان کو نامینیٹ کیا ہوا تھا فار پی ایم ڈی سی. ڈاکٹر صاحب ڈو یو ریئلی فیل کہ یہ زیادہ افیکٹو ہے؟ اس میں پہلے والے لا میں جو بھی کیا ایسی چیز تھی جو موجود نہیں تھی، اور اس میں ڈالنے کے بعد میں ڈاکٹرز کے پرسپیکٹو سے نہیں، ایک جنرل پرسیپشن ہے کہ شاید یہ صرف ڈاکٹرز کے لیے ایک شیلڈ ہے، لائک ان کو کور کیا گیا ہے، لیکن باقی جو پیشنٹس ہیں ان کے حوالے سے کوئی اسپیڈی ریمیڈی ایز سچ موجود نہیں ہے. دیکھیں علی صاحب، میں آپ کو بتاؤں کہ ڈاکٹرز کے پیشنٹس بینگ پیشنٹ سینٹرڈ، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک نیگلیجنس ہو سکتی ہے آن پارٹ آف اے پروفیشنل ڈاکٹر ہو از رجسٹرڈ ود پی ایم ڈی سی اور ناؤ ود پی ایم سی. دوسری نیگلیجنس ہو سکتی ہے بائی ٹریٹنگ نرس، کہ اس نے ڈاکٹر نے صحیح پرسکرائب کیا، اس نے ٹیکا غلط لگا دیا، یا اس نے اسٹرائل سٹرنج نہیں یوز کی، یا اس نے ایئر ببل انجیکٹ کر دیا، جس کی وجہ سے اگر ایک اماؤنٹ سے زیادہ کر دیں تو ان کی ڈیتھ ہو سکتی ہے پیشنٹ کی. یا ہو سکتی ہے آن دی پارٹ آف اے پیرامیڈیکل الائڈ ہیلتھ. فار ایگزامپل ڈاکٹر کو یا انیستھیٹسٹ کو تو نہیں پتا، وہ تو سمجھ رہا ہے کہ آکسیجن پیچھے سے اٹیچ ہوئی ہے، لیکن کوئی اور گیس اٹیچ ہو گئی ہے نائٹرس، اس میں اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے، وہ تو سمجھ رہا ہے پیشنٹ سڈنلی ڈیٹیوریٹس، ہائپوکسیا میں چلا جاتا ہے، پتہ چلتا ہے. وہ تو کسی کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہوگا کہ سینٹرل گیسز ہیں، اور پیرامیڈیکل نے یا کسی الیکٹریشین نے اس کو، اور یہ انٹرنیشنلی ورلڈ اوور ہو چکی ہوئی ہیں یہ چیزیں. تو دیکھیں پی ایم سی یا پی ایم ڈی سی بھی تھی تو وہ تو ایکشن لے سکتی ہے اپنے رجسٹرڈ ممبرز کے اگینسٹ ہی. اور ممبرز میں کے اگینسٹ وہ کیا لے سکتی ہے؟ ہم یہ لیتے تھے کہ جی ان کو وارننگ کر دیں، ان کو سینسر کر دیں، پھر ان کی جو رجسٹریشن ہے سسپینڈ کر دیں فار 3 months 6 months 1 year 2 year اور فار لائف ٹائم. ٹھیک ہے، ان میں سے جو بھی ہم کرتے تھے، میرا ایکسپیرینس یہ تھا کہ وہ اسی وقت پھر وہ ہائی کورٹوں میں چلے جاتا تھا کام، اور وہ امیڈیٹلی ان کو ظاہر ہے ریلیف مل جاتی تھی، ان کو اسٹے مل جاتا تھا، اور پھر بعد میں وہ کیس چلتا رہتا تھا. اور وہ ایک ڈاکٹر کے لیے تو وہ he was putting in 100% ایفرٹ، مگر جو پروسیکیوشن ہے وہ یا تو آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہو جاتی تھی جو کمپلیننٹ تھے، یا کچھ ہو جاتا تھا. لیکن ایکچوئل ٹو بی آنیسٹ ایسا بہت کم ہوا ہے کہ واقعہ ہی انفورس ہوئی ہو جو بھی ڈسیزن ڈسپلنری کمیٹی نے لیا.
دوسرا اس کا پارٹ یہ ہے کہ اگر نرس نیگلیجنٹ تھی تو اس کے اگینسٹ پی ایم سی تو نہیں لے سکتی, وہ تو نرسنگ کاؤنسل لے گی. الائیڈ ہیلتھ کی کوئی کاؤنسل ہے ہی نہیں پورے پاکستان میں اس وقت, ہے ہی نہیں, تو وہ کون لے گا. تیسرا یہ ہے کہ اگر انسٹیٹیوٹ نیگلیجنٹ ہے, انسٹیٹیوٹ بھی ہو سکتا ہے کہ انسٹیٹیوٹ کیا بجلی چلی گئی آپریشن کے دوران, بجلی نہیں آئی, تو اس میں پھر بھی ڈاکٹر کا نہیں قصور, انسٹیٹیوٹ کا قصور ہے کہ بیک اپ پراپر کیوں نہیں ہوا, ٹائملی کیوں نہیں ہوا, وینٹیلیٹری فیلئر ہو گیا یا کوئی مشین. تو انسٹیٹیوٹ کے اگینسٹ اب ہمارے پاس ایک ریمیڈی ہے فار پیشنٹس اینڈ دیئر کمپلیننٹس جو ریلیٹیوز وغیرہ, وہ ہیلتھ کیئر کمیشن کی صورت میں ہے. لیکن ہیلتھ کیئر کمیشن ابھی ساری پروونسز میں فعال نہیں ہے, پنجاب میں ڈیفینیٹلی وہ فعال ہے اور بہت اچھا کام کر رہا ہے. تو اس لیے یہ اب ملٹی فیسٹڈ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بیکاز میں پی ایم ڈی سی میں رہا ہوں, ڈسپلنری کمیٹی میں تقریباً 10-12 سال رہا ہوں, تو یہ ایک اچھی چیز ہے جو میرا خیال ہے جو نئے لاء میں پاکستان میڈیکل ٹریبیونل بن گیا ہے, کہ آئی ہوپ کہ وہ زیادہ افیکٹو ہوگا, کہ جو بھی اس کی جو ہمارے پی ایم سی کی ڈسپلنری کمیٹی جو بھی ایکشن لے گی اس کی اپیلٹ باڈی کے طور پہ, اور پھر سپریم کورٹ میں آئی تھنک ہوپ فلی جلدی اس کو ڈسپوزل جلدی ہوگی, تو یہ اتنا لنگر آن نہیں کرے گا. اور میرا خیال ہے یہی مقصد تھا کہ پاکستان میڈیکل ٹریبیونل بنانے کا. ڈاکٹر صاحب یہ جو میڈیکل ٹریبیونل ہے, جہاں تک میری انفارمیشن ہے اس کے مطابق سب سے پہلے تو معاملہ کمیشن کے پاس جاتا ہے, تو پہلے کمیشن اپنا سارا وہ انکوائری وغیرہ کنڈکٹ کرتا ہے, وہ ایپلیٹ سٹیج کے اوپر جاتا ہے ادھر ٹریبیونل ایسا کے ہی ہے. پاس. تو میں اگر وہ ٹریبیونل کے پاس جاتا ہے اپیل کے فورم میں, تو اس وقت تک بہت زیادہ وقت ضائع ہو چکا ہوتا ہے, بہت زیادہ لائک میں نے ایک اور چیز دیکھی ہے, ایک ڈاکٹرز میں تھوڑا سا ایک پروفیشنل ایک دوسرے کے ساتھ ایک ریلیشن شپ بھی ہوتا ہے, تو وہ تھوڑا سا فیورٹزم بھی آ جاتا ہے کمیشن کے اندر. بہت زیادہ لوگ بھی کمپوزیشن بھی کچھ اس کی اس طرح سے تھوڑی سی امبیلنس ہے کہ کمیشن عموماً ڈاکٹر کو قصوروار نہیں ٹھہراتا. ایسا نہیں ہے. دیکھیں ہمارا جو اس وقت ابھی بھی میرا خیال ایسا ہی ہوگا, آئی ایم شیور کہ تقریباً 40, دیکھیں بہت ساری کمپلینٹس تو ایسی ہیں کہ جو مس انڈرسٹینڈنگ کی بیس پہ ہوئیں. بہت ساری ایسی کمپلینٹس ہیں جہاں پہ ڈاکٹر سے ڈیمانڈ کیا گیا کہ مجھے اتنے پیسے دے دو اور یہ فیکٹ ہے, تو میں کمپلینٹ واپس لے لیتا ہوں. لیکن کافی حد تک جینوئن کمپلینٹس ہیں. جہاں جینوئن کمپلینٹس کا معاملہ ہے وہاں 50% آف دی ٹائم ہم نے پنشمنٹ دی, لیکن ایشو یہ ہوا کہ وہ پنشمنٹ کبھی امپلیمنٹ بہت کم, بہت ریئر ہو پائی, کیونکہ وہ امیجیٹلی جو بھی ہم نے ان کی سسپینڈ کی رجسٹریشن ایز پی ایم سی ممبر یا پی ایم ڈی سی ممبر, کورٹ نے ان کو ریلیف دے دی, پھر کورٹ میں کیس چلتا رہا. ادھر سے پرسیو اتنا نہیں ہوا کیونکہ لیڈرشپ بدلتی رہی, پی ایم ڈی سی بدلتی رہی, اب پی ایم سی آ گئے, تو اتنا فالو نہیں ہو سکا. تو وہ پھر الٹیمیٹلی ایگزیکیوشن بہت کم ہے, پروسیکیوشن جو ہے وہ ویک ہو جاتی ہے, اور ظاہر ہے کہ ہم اتنا نہیں فالو کر سکتے. ڈیفینس بہت ایکٹیو رہتی ہے اور ان کا مچ مور ایٹ سٹیک ہوتا ہے, اور پرسنل سٹیک ہوتی ہے جو بھی ڈاکٹر ہے اس کی, تو وہ پھر ہر حد تک چلے جاتے ہیں. تو اس لیے یہ ایشو ہے, اور اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ شاید ٹریبیونل اس, کیونکہ دیکھیں پی ایم ڈی سی یا پی ایم سی کوئی بھی فیصلہ لے گی, اس کی نیکسٹ جو اپیلٹ باڈی ہے اس پہ جانا ہی جانا ہے. وہ پہلے کورٹوں میں چلے جاتے تھے, اب ٹریبیونل میں ہوپ فلی ذرا جلدی ڈسپوزل ہو جائے گا, لیکن ابھی ٹریبیونل ایکٹیویٹ ہوا نہیں ٹو مائی نالج. پھر میں بس آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اگر آپ کا اس حوالے سے کوئی سجیشن ہے, بیکاز جو یہ 2020 کا پاکستان میڈیکل کمیشن کا اسٹیچیوٹ ہے اور ایک پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کا ایک اسٹیچیوٹ ہے, مجھے اس کے حوالے سے تھوڑا سا بس بتا دیجئے کہ کیا یہ اوور لیپنگ نہیں ہے, یہ دونوں اوور لیپ نہیں کر رہے. 2010 کا ایک ایکٹ ہے پنجاب ہیلتھ کیئر کا, فیڈریشن کا ایک علیحدہ سے اسٹیچیوٹ آ گیا ہے, تو ظاہر ہے اب ہم کس کو فالو کریں گے, ہم کون سے لاء کے تحت جائیں گے آپ کے خیال سے؟ دیکھیں ہیلتھ کیئر کمیشن جو ہے وہ تو اس کا تو دیکھیں بڑا کلیئر کٹ ہے کہ وہ تو دیکھیں آپ کسی ہیلتھ کیئر پرووائڈرز کے اگینسٹ ایف آئی آر نہیں کٹا سکتے نیگلیجنس سے. وہ پروفیشنلز کو پروٹیکٹ بھی کرتا ہے, اتنا ہی پروٹیکٹ کر رہا ہے.
ٹھیک ہے, آپ کو پروٹیکٹ بھی کر رہا ہے کہ آپ کو, آپ کے پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ڈاکٹر کو نیگلیجنٹ کہہ کے اس کے خلاف FIR کرائی, 302 کا مقدمہ کرایا, اب ایسا نہیں ہے, جو کہ ایک اچھی چیز میں سمجھتا ہوں ہے کہ اس کو پہلے آپ ہیلتھ کیئر کمیشن میں پہلے انٹیروگیٹ کرتے ہیں, ایک آپ کا IO ASI تو نہیں انٹیروگیٹ کر سکتا تھا. تو دوسرا اس میں چیز یہ ہے کہ وہ تو انسٹیٹیوٹ کے اگینسٹ یا اکراس دی بورڈ, چاہے وہ نرس ہے, پیرامیڈیکل ہے, چاہے ڈاکٹر ہے, اس کے اگینسٹ پروسیڈ کر سکتا ہے. PMC جو ایکٹ ہے وہ تو خالی اپنے ممبرز کے اگینسٹ کر سکتا ہے. تو اس لیے اس کی ضرورت تھی, کیونکہ بہت دفعہ ہم نے دیکھا کہ ڈاکٹر نیگلیجنٹ ہے, ہم نے اس کو سزا دی, لیکن اس کے ساتھ اس کے امپلائر بھی نیگلیجنٹ تھا کہ امپلائر نے اس کو غلط, ان کی فارمیسی نیگلیجنٹ تھی, فارمیسی نے ایسی دوائیاں رکھی تھی جو رجسٹرڈ ہی نہیں تھی, تو اس لیے وہ پھر بیونڈ دی PMC چلا جاتا تھا. تو اس لیے PMC کا تو ایک ہیلتھ کیئر کمیشن کا تو اوور آرچنگ ایک ہے. اور لیکن میں یہ بالکل سمجھتا ہوں, جو میری سجیشن ہے کہ جتنے بھی قوانین بن گئے ہیں اچھی چیز ہے, لیکن ان پہ امپلیمنٹیشن ضروری ہے اور ڈیٹرنس ضروری ہے. ڈیٹرنس تب ہوگی جب ان قوانین کی اویئرنیس ہوگی امنگسٹ دی اسٹیک ہولڈرز, موسٹ امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈر پیشنٹ اینڈ دیئر ریلیٹیو, اینڈ دین ڈاکٹرز, نرسز, پیرامیڈیکل. جب اس قسم کے سیمینارز ہوں گے آپ لوگوں کے ساتھ مل کے کہ آپ بتا سکیں گے, تو دین اٹ ول بی اے بیٹر. اور ایک جو آپ کی وہ بھی سجیشن تھی کہ ہم اس کو کریکولم میں انہانس کریں, ان کا امپیکٹ ان انڈر گریجویٹ بوتھ میڈیکل, MBBS, ڈینٹل, نرسنگ اینڈ الائڈ ہیلتھ, کیونکہ ہم سب کچھ پڑھاتے ہیں. اینڈ آئی ٹوٹلی اگری. اور وہ تو آئی پرومس یو کہ انشاءاللہ آپ کا جیسے ہی مجھے ای میل ملے گا یا آپ مجھے بھیجیں گے کچھ, تو وی ول پروسیس اٹ اینڈ انشاءاللہ ڈو دیٹ ریفارم. تو اسی طرح چیزیں امپروو ہوتی ہیں جیسے ہم آج بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ ایز اے سیٹ کہ دیر شوڈ بی سیشنز فرام بٹوین لائرز اینڈ ڈاکٹرز, نرسز, تاکہ اس چیز کو کلیئر کیا جائے. ان کو بھی اتنی اویئرنیس نہیں ہوتی, دے جسٹ ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ. بالکل درست ہے ڈاکٹر صاحب, یہ اس طرح سے بالکل آپ کی بات درست ہے کہ اس طرح سے چیزوں کو ڈسکس کر کے اور اس کے بعد اوپنلی ڈسکس کر کے, بیکاز چاہے وہ پروفیشنل باڈیز موجود بھی ہوں, پروفیشنل باڈیز کو افیکٹو بھی ہونا چاہیے, چاہے وہ پاکستان بار کونسل اگینسٹ لائرز ہو, چاہے وہ پاکستان میڈیکل کمیشن اگینسٹ ڈاکٹرز ہو. کمیشن اس طرح کے ریگولیٹری اداروں کو اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹلی ہی کام کرنا چاہیے تاکہ بہتر انداز میں ایک اچھی چیز سامنے آ سکے, ایک اچھی بریڈ سامنے آ سکے. تو بہرحال ڈاکٹر صاحب, اٹ واز ریئلی گریٹ ٹو ہیو یو. میں چاہتا تھا کہ کچھ اور سوالات بھی کرتا, وقت کی قلت ہے. انشاءاللہ آپ سے پھر ڈسکشن کریں گے اس حوالے سے. تھینک یو. تھینک یو ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ.